اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ متقین کی صفات پہلے بیان ہوئی ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی صفات بیان کی ہیں جو بن دیکھے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان صفات کے ساتھ متصف آدمی کے لیے انعام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت کے دو معنی پہلے بھی عرض کیے ہیں۔ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں۔ رہنمائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اراءۃ الطریق، کوئی آدمی راستہ پوچھتا ہے، اب رہنمائی کرنے والا اس کو وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیتا ہے کہ یہ راستہ آپ اس طرف چلیں گے، پھر دائیں مڑیں گے، بائیں مڑیں گے، یہ علامت آئے گی، پھر آپ پہنچ جائیں گے اپنے مقصد تک۔ تو یہ ایک طریقہ ہے رہنمائی کا۔ اس طریقے پر رہنمائی کرنے میں احتمال ہے کہ چلنے والا خطا کر جائے، کہیں بھول جائے اور مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، کہ اس نے جو پوچھا میں فلاں جگہ جانا ہے، اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مقصود تک جا کر چھوڑ آیا۔ اب اس صورت میں اس راہبر کا بڑا احسان ہوتا ہے راستے پوچھنے والے پر، اور اس کے بھٹکنے میں، راستہ گم ہونے میں، بھولنے میں بھی کوئی احتمال شک نہیں ہوتا، اور وہ مقصد تک بغیر خوف خطر کے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے۔ یعنی گویا جو اس طریقے پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مقصد تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بھٹکنے کا، راستہ بھولنے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کا یہاں معنی کیا ہے نور، ایضاح، روشنی اور استقامت، یہ معنی کیے ہیں، اور یقین۔ فرمایا یہ لوگ جو اس طریقے پر چلتے ہیں، بن دیکھے یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، گویا وہ آخرت کے بندے ہیں، ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں یقین کے ساتھ، تو یہ لوگ روشنی پر چل رہے ہیں اور یقین پر چل رہے ہیں، یہ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ لوگ بھٹکیں گے نہیں، غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ ان صفات میں سے جو کل آخری صفت بیان کی تھی، اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس آدمی کو یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، آخرت اس کو نظر آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جیسے آخرت اس کی برباد ہو۔ اس لیے صاحب روح المعانی نے یقین کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے، یقین ایقن الماء سے ہے، وہ پانی جو رکا ہوا ہو اور اتنا صاف ستھرا ہو کہ زمین کا جو نچلا حصہ ہے وہ واضح نظر آ رہا ہو اور اس کا ہر تن کا نظر آ رہا ہو، اس کیفیت کے پانی کو یقین کہتے ہیں۔ تو اب یقین کا مطلب یہ، آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ زندگی گزارتا ہے اس طرح کہ ہر کام میں اس کو آخرت نظر آ رہی ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے،
اس کام میں اس کو دلی طور پر اتنا سکون حاصل ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، جہنم سے بچ کے رہتا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے جو ہدایت پر پہنچا ہوا ہے، اس کے بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو اس طرح کے یقین کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں، ہدایت پر ہیں، صحیح راستہ چل رہے ہیں، یہ بھٹکیں گے نہیں۔ اس لیے اس کے برخلاف کرنے والوں کو قرآن مجید نے یہ کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوئے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں دوسری بات فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یوں ہدایت پر جنت کا راستہ چل رہے ہیں، آخرت ان کے بالکل سامنے ہے، دیکھ دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون فلاح سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کی زبان میں فلاح سے بہتر کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے لیے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، فوز اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظفر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فلاح سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے۔ فلاح ساری کامیابیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے کہ عربی ہم اس کا معنی کرتے ہیں کامیاب۔ کام کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، کام کہتے ہیں مقصد کو، یاب کہتے ہیں پانے والے کو، مقصد کو پا لینے والا۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان نے مقصد بنایا ہوا ہے اور کوئی انسان اس مقصد ہونے میں اختلاف نہیں کرتا۔ باقی دوسرے مقاصد میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن 4 چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں کسی انسان میں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، بیمار نہ ہو۔ ہر آدمی کے مقصد میں یہ بات ہے کہ وہ زیادہ دیر زندہ رہے، جلدی مرے نہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں نہ جائے، وہ جوان رہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت میں نہ پڑے، عافیت کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ 4 مقاصد، اس میں پوری انسانیت متفق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مقاصد کو جنت کے اندر رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا۔ تو اب اس لیے حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو اعلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم اب جب جنت میں داخل ہو گئے انکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور وانتم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ وانتم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وانتم تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب تم ہمیشہ لذتوں میں، سکون میں رہو گے، کبھی آپ پر پریشانی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ جنت میں داخل ہوتے ہی یہ 4 اعلان ہوں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہدایت پر چلتے رہے وہ آخرت کے اعتبار سے اپنے مقاصد کو پالیں گے۔ اس وجہ سے صاحب تفسیر ابن کثیر نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، واولئک ھم المفلحون کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں اس پر مشکلات بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، اور بڑھاپا بھی آئے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، سب کچھ آئے گا۔ وہ دنیا میں ان مقاصد کو نہیں پا سکتا، البتہ وہ مقاصد کے راستے پر چل رہا ہے، دنیا کی اس زندگی میں راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن اولئک ھم المفلحون اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں یہ مقاصد 100% پالے گا، پھر ان مقاصد سے ہٹے گا نہیں۔ اب گویا یہاں بتا دیا کہ مقاصد کو حاصل کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ جو آدمی ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے راستے کے اعتبار سے بہت بھولا ہوا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے۔ اور جو ان مشکلات کو برداشت کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ توڑے، بس وہ چلتے چلتے ان مقاصد کو پالے گا، لیکن پائے گا جب دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے بعد دنیا اس کی جگہ ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالی ہمیں فائز فرمائے اور کامیابی تک اللہ تعالی ہمیں پہنچائے۔
پڑھ لیجئے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، ان صفات والے لوگ، علی ھدی یہ ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک یہی لوگ، ھم المفلحون کامیاب ہونے والے۔ الحمدللہ